ایک گھنے جنگل میں ایک چھوٹا مشروم ایلن تھا جس کا نام موفی تھا۔ موفی کے پاس گول گول آنکھیں اور ایک معصوم سا چہرہ تھا جو ہمیشہ ہر چیز کو بے مثال اور تجسس سے دیکھتا تھا۔ ایک شام کے وقت موفی ایک بڑے اور گیلے پتے کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک اس کے سامنے ایک چمکتی ہوئی روشنی کا چراغ سا لہراتا ہوا آیا۔ اسی وقت جنگل کے راستے پر ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام علی تھا چلتے چلتے وہاں آ پہنچا۔ علی کو ایڈونچرز اور جادوئی بری کہانیاں بہت پسند تھیں اور وہ اکثر جنگل میں نئے راز تلاش کرنے نکلتا تھا۔ آج اسے ایک ہلکی سی روشنی کی چمک نظر آئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب چلا آیا۔ علی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مشروم ایلن ایک چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ موفی علی کو دیکھ کر گھبرا گیا اور پتے کے نیچے چھپ گیا۔ علی نے اپنی تجسس بھری آنکھوں سے موفی کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے قریب آ گیا اور کہا، باہر آؤ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ موفی نے علی کو دیکھ کر پہلے تھوڑی گھبراہٹ محسوس کی لیکن علی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کا ڈر دور ہو گیا۔ علی اور موفی دونوں قریب آ گئے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ موفی نے چھوٹے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ موفی نے کہا، میں ایک مشروم ایلن ہوں، دوسرے پلانٹ سے آیا ہوں، میرا نام موفی ہے۔ علی اور موفی دونوں مل کر روشنی کے قریب آئے۔ علی نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا میں بھی اسے چھو سکتا ہوں؟ علی نے جب اسے چھونا چاہا تو وہ روشنی دور ہو گئی۔ علی اور موفی نے پھر سے اپنے ہاتھ روشنی کی طرف بڑھائے۔ اس بار دونوں کا ہاتھ روشنی کو چھو گیا اور روشنی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو گئی۔ چمکتے ذرات کو دیکھ کر علی اور موفی دونوں خوش ہو گئے۔ روشنی کے ذرات کو دیکھ کر دونوں خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ موفی اپنی چھوٹی ٹانگوں پر اچھل رہا تھا اور علی اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جنگل کے پاس ہی چمکنے والے مشروم بھی ہلنے لگے جیسے وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو رہے ہوں۔ شام کے وقت علی نے موفی کو الوداع کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ موفی نے بھی اسے اپنے چھوٹے ہاتھ سے الوداع کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی زمین پر ایک سونے کا شہر تھا۔ اس شہر کا نام سونی نگر تھا اور یہ شہر پورے سنہری راستوں، عمارتوں اور درختوں سے بنا ہوا تھا۔ اس شہر کے رہنے والے بہت خوش تھے اور ان کے دل پاکیزہ اور مہربان تھے۔ اس گاؤں میں ہر کوئی کام کرتا اور دوسروں کی مدد کرتا اور شہر کے درمیان میں ایک عظیم و شان محل تھا جس میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ ایک دن ایک بھوت کی نظر اس شہر پر پڑی۔ بھوت نے شہزادی کو قید کر دیا اور محل پر قبضہ کر لیا اور شہر کے سب لوگ بھوت کے ڈر کی وجہ سے بہت خوفزدہ تھے اور شہر ویران ہو گیا۔ ایک دن ایک لڑکے کا گزر اس شہر سے ہوا جس کا نام علی تھا۔ علی نے اس شہر کی کہانی سنی۔ اس نے شہزادی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح دن بھر چلنے کے بعد ایک سنہری دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ محل میں پہنچنے پر علی نے دیکھا کہ محل بھوت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے حوصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے اندر ہر چیز بوسیدہ اور خوفناک تھی لیکن علی نے ہمت جمع کی اور محل کے مرکزی حصے میں بھوت کو دیکھا۔ بھوت زور آور آواز میں بولا، کون ہے جو میرے محل میں آیا ہوا ہے؟ علی نے ہمت کر کے جواب دیا، میں علی ہوں اور شہزادی کو آزاد کروانے آیا ہوں۔ علی نے دیکھا کہ شہزادی کو ایک بوتل میں قید کیا ہوا ہے۔ وہاں جا کر علی کو پتا چلا کہ بھوت کو روشنی سے نفرت تھی، اس لیے محل میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ علی نے اپنی محبت اور پاکیزگی سے بھوت کو شکست دی اور بھوت کی تاریکی ختم ہو گئی اور شہزادی آزاد ہو گئی۔ محل روشنی سے بھر گیا۔ بھوت روشنی کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ شہزادی نے علی کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی نے شہر میں سب کو بھوت کے خاتمے کی خوشخبری سنائی۔ شہر کے لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور علی کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ سونی نگر دوبارہ امن اور خوشحالی کا مقام بن گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی سارا رہتی تھی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد میں لگی رہتی تھی، چاہے اپنی بیمار دادی کی دیکھ بھال ہو یا گلیوں میں گھومتے ہوئے بے گھر لوگوں کو کھانا دینا۔ اس کی نیکی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ایک دن جب سارا جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک خوبصورت پری کو دیکھا۔ پری جادوئی روشنی سے چمک رہی تھی۔ پری نے کہا، ہیلو سارا، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تمہاری مہربانی واقعی خاص ہے۔ شکریہ پری، مجھے لوگوں کی مدد کرنا پسند ہے۔
تمہاری نیکی کی وجہ سے میں تمہیں جادوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ پری نے کہا، یہ ایک چمکتی ہوئی چھڑی ہے، یہ تمہاری بہت مدد کرے گی۔ یاد رکھو کہ اس کا استعمال ہوشیاری سے کرنا اور ہمیشہ اسے اچھے کام کے لیے استعمال کرنا۔ سارا نے کہا، بہت شکریہ پری، میں اسے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کروں گی۔ سارا نے چھڑی کا استعمال بیمار جانوروں کو ٹھیک کرنے اور ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے میں کیا۔ وہ بہت خوش تھی اور چھڑی سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی ہانیہ جو بہت بدتمیز تھی، اس نے سارا کا مذاق اڑایا۔ اس نے کچھ چیزیں چرا لیں۔ سارا کو بہت دکھ ہوا اور غصہ آیا۔ پتہ نہیں ہانیہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے جبکہ میں نے ہمیشہ سب کو مہربانی دی ہے۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ چھڑی کا استعمال سارا سے انتقام لینے کے لیے کرے گی۔ اس نے چھڑی گھما کر ہانیہ کے پسندیدہ کھلونوں کو غائب کر دیا۔ سارا، میرے کھلونے کہاں گئے؟ میں اسے کہیں نہیں ڈھونڈ پا رہی، ہانیہ نے پریشانی سے کہا۔ سارا نے ایک طرف افسوس محسوس کیا اور دوسری طرف خوشی محسوس کی۔ رات کو جب وہ دوبارہ چھڑی کا استعمال کرنے والی تھی تو وہ اپنی چمک کھو گئی اور غائب ہو گئی۔ او نو، یہ کیا ہوا؟ چھڑی چلی گئی ہے، یہ کیا ہوا؟ سارا نے سمجھا کہ چھڑی اس لیے غائب ہو گئی کیونکہ اس نے اس کا استعمال انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ اگلے دن سارا پری کے پاس گئی، آنسو بہاتے اور پچھتاتے ہوئے۔ سارا، چھڑی تمہاری مدد کرنے کے لیے تھی، نہ کہ انتقام لینے کے لیے۔ سچا جادو نیک دلی میں ہوتا ہے، چھڑی میں نہیں۔ سارا نے کہا، میں نے چھڑی کا استعمال انتقام لینے کے لیے کیا، اب وہ چلی گئی ہے، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ سارا نے اپنی غلطی سمجھ لی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ معاف کرنے والی بنے گی، چاہے اس کے پاس چھڑی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد سارا نے اپنی نیکی جاری رکھی، لیکن اس بار وہ زیادہ سمجھدار اور نیک دل ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس نے دوبارہ کبھی چھڑی نہیں دیکھی، مگر اس نے سیکھا کہ نیکی اور مہربانی ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچا جادو معاف کرنے میں ہوتا ہے۔